السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، كذلك وزوجناهم بحور عین. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. یہ پروگرام اسکائی کے 742 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے اقرا.tv پر آپ دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ اس کے شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، خواب کی تعبیرات اور آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں. جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے وہ سورہ دخان کے بارے میں ہے. آخری آیات جو ابھی پڑھی ہیں اس کی تفسیر باقی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں کفار کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، شجرۃ الزقوم کا ذکر کیا. اب یہاں سے ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں. ان المتقین فی مقام امین. 6 نعمتیں یہاں پر ایسی ذکر فرمائی ہیں جو ایک آرام دہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. وہ 6 نعمتیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. پہلے تو ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، رہنے کا عمدہ مکان جس میں امن و امان ہو، باغات والی سرزمین، فی جنات وعیون، باغات ہی باغات، چشمے ہوں گے. دوسرے نمبر پر عمدہ پوشاک، اچھا لباس، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. سندس اور استبرق 2 قسم کے ریشم ہوا کرتے تھے. ایک بہت باریک ریشم جو استر کے ساتھ پہنا جاتا تھا، اور ایک موٹا ریشم. دونوں قسم کے ریشم پہنیں گے جنتی. دنیا میں سلک اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمت مردوں کے لیے رکھی ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لیا، اور فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی. یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. عورتوں کے لیے جائز ہے سونے کا استعمال کرنا، ریشم کے کپڑوں کا استعمال کرنا عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. مالک بننا اور چیز ہے کہ ایک مرد اپنے انویسٹمنٹ کے لیے، اپنے مال کو رکھنے کے لیے سونا خریدے اور رکھے، اس کو یہ جائز ہے. لیکن پہننا انگوٹھی کے طور پر، بریسلیٹ کے طور پر، چین کے طور پر، یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں. مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی لمیٹیڈ 4.2 گرام، بس اس قدر وزن ہو
اس وقت جائز ہے، اس سے زیادہ ہو تو جائز نہیں۔ اور اس کی بھی ضرورت یہ پیش آئی کہ اس زمانے میں جو مہر لگایا کرتے تھے، اسٹامپ لگاتے تھے، وہ انگوٹھیوں میں بنائی جاتی تھی، تو بادشاہ کو، امیر المومنین کو، قاضی القضات کو ضرورت پڑتی تھی اسٹامپ لگانے کی۔ اب یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے عام کسی دھات کی اور میٹل کی انگوٹھی ہو، اس سے بہتر ہے کہ چاندی کی انگوٹھی دی جائے۔ تو اتنی انگوٹھی جس کے اندر وہ اسٹامپ لگایا جا سکے، وہ 1 مسقال یعنی 4.5 گرام تک آ جاتی ہے، 4.2 گرام، بس اس سے زیادہ جائز نہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ انگوٹھی نہ پہنیں۔ ہاں، جو قاضی القضات ہیں، اس طرح کی ضرورت ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ تو بہتر رہنا، بہتر لباس، اور ایک ضرورت ہے انسان کی شریک حیات، لائف پارٹنر اس کے ساتھ۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حور کے ساتھ۔ یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی نعمت کا ذکر فرمایا، بہتر کھانا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جو تمنا کریں گے وہ کھانا وہاں موجود ہوگا، فروٹ میں سے بھی، میوے میں سے، اور پھلوں میں سے، اور پرندوں کا گوشت، جو بھی وہ کھانا چاہیں گے فوراً حاضر ہوگا۔ یہ 4 نعمتیں ہو گئی۔ پھر ان نعمت کا ہمیشہ رہنا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم۔ اور چھٹی نعمت ہے کہ تمام طرح کے رنج اور غم سے بے فکر ہو جانا، یعنی اب جنت کے اندر نہ کسی قسم کا غم ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، ہر قسم کی آسائش ہے۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے رب کی جانب سے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو جہاں اوپر اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، 6 نعمتوں کا ذکر فرمایا جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی۔ آگے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار کس بات کا تھا؟ وہ لوگ عذاب الہی کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انتظار کیجئے، ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ بدر کی صورت میں ہلاکت کا عذاب آیا ان پر۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہاں سے اب سورہ جاثیہ شروع ہوئی۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو سلسلے گفتگو چل رہا ہے وہ ان صورتوں کے بارے میں ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ ایسی 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ صورت جو ہے جاثیہ اس کا نام ہے۔ آگے اس صورت کے اندر ایک آیت آتی ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت کو آپ دیکھیں گے گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں۔ عربوں میں ادب کے ساتھ کھڑے رہنے کا انداز یہ تھا کہ گھٹنوں کے بل آدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ لفظ آگے اس صورت میں آ رہا ہے۔ اس صورت کا نام سورہ جاثیہ ہے۔ یہ صورت اور سورہ احقاف وہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور حامیم سے شروع ہونے والی وہ آخری صورت ہے۔ تو ان دونوں کے اندر مناسبت ہے۔ حامیم کے بعد اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ احقاف جس سے 26 پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی پہلی آیت سیم یہی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی بہت سی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں اکثر یہ مضمون ہوتا تھا، اللہ کا ایک ہونا، رسول کی رسالت، مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کا یقین، یہ سب چیزیں مکی صورتوں میں زیادہ ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور خود تمہاری پیدائش میں
وما یبث من دابۃ، اور یہ جانور پھیلے ہوئے ہیں پورے روئے زمین پر، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یہ رات اور دن کا آنا جانا، راتیں چھوٹی ہو رہی ہے، راتیں بڑی ہو رہی ہے، کبھی سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے، گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا اور ایک دوسرے کے اندر داخل ہونا۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، آسمان سے اللہ نے جو بارش نازل فرمایا جو رزق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وتصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کا الٹ پھیر، اور کبھی ہوا کا تیز چلنا کبھی معتدل چلنا، ان سب میں آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیے 3 الفاظ استعمال کیے اللہ نے۔ پہلے آیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ دوسرا آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور تیسرا آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس لیے کہ اصل فائدہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ قدرت کی نشانیاں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اصل فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ایمان تو نہیں لایا لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کو یقین ہو چلا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے، وہ تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ ایمان لے آئے گا، یقین ہو گیا اس کو۔ اور تیسرا جو ابھی ایمان بھی نہیں لایا اور جس کو یقین بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ ایمان ضرور لائے گا۔ تو پہلا فائدہ ایمان والوں کو، اس لیے پہلی آیت میں مؤمنین کا ذکر کیا۔ دوسرا فائدہ یقین والوں کو یوقنون، اور تیسرا یعقلون کا لفظ استعمال کیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ نضر ابن حارث یا حارث ابن کلدہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر موجود ہیں۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ مجھ سے بات کریں اور ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جی جیسے آپ اپنے سمجھیں کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے پوری ایمانداری سے اس کے ساتھ ایک ساتھ دیا ہو، اس کا خیال رکھا ہو، سفر کیا ہو زندگی میں بہت زیادہ سسرالیوں سے پریشانیوں سے، پھر بھی آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کی باتیں اپنے پیچھے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو برائیاں کریں اور آپ اس سے بہت ہرٹ ہوئی ہوں، تو کیا اس میں کیا کرنا چاہیے عورت کو؟ تو وہ برائیاں کس کے سامنے کرتا ہے؟ اپنی ماں اور باپ اور گھروں کے سامنے اگر وہ آپ بندہ کرتا ہے ایسے یہ ہاں میں ہاں ملانا یا اس کے اپنی باتیں کرنا اپنی بیوی کی، آپ شریعت میں تو ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھی ہوتے ہیں، لباس ہوتے ہیں، قرضہ داری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس بیوی کی جس نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہو زندگی بہت زیادہ، جی شروع سے لے کے پیسے کی ہر چیز کا سمجھے اس نے ساتھ دیا ہو، ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ پھر بھی آپ ہسبینڈ آپ کو نہ سمجھے تو اس میں عورت نہ دلاتی ہو، عورت ایسے موقع پہ عورت کہاں جائے، کیا کرے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہو، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ اور مولا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر جادو کرتا ہے تو اس کو کامیاب بھی نہیں ہونے دیتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
وہ مجھے پلیز بتانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ہلو. جی فرمائیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کو اور مطلب روضہ رسول کو اور خانہ کعبہ کو ایک مسلمان مندر کے ساتھ یا گردوارے کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. ہلو. جی جی بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آج کوئی خواب دیکھی ہے. جی کیا دیکھا؟ یہ میرے بیک سائڈ میں باہر کھڑی ہوں تے نیکسٹ ڈور دی بیک سائڈ تے ساڈی نزدیک ہی ہے تے اتھے ایک سپ نظر آندا ہے تے ساڈا عام درخت زیادہ بیک سائڈ ہے. اچھا. تے انہاں دے گھر تھوڑا گند پیا ہے تے سپ پھر کے تے اتھے جا وڑدا ہے انہاں دے گھر دے وچ. پھر کدی وہ باہر نکلدا ہے پر جاندا اتھے ہی ہے. یہ پہلے میں جب تک دیاں تے میں نہیں ہے تے بڑا ڈینجرس ہے کہ ساڈے بچے تے اسی تے بڑے ادھر ساڈا عام جان ہے تے وہ تے تھوڑی نکلدے نا. انہوں نے میں کس طرح بتاواں کہ تہاڈے گھر چ جڑا سپ ہے اس نو مارو جی تے ساڈے واسطے خطرہ ہی بن گیا. اسی طرح میں کھلوتی گل کرਦੀ ਜਦੋਂ ادھروں ایک بندہ آ جاندا ہے. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੜਨੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ. ਸਹੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਣ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਵੇ ਜੋ ਫਜਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਆ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਨਾ ਕਦੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਹਿਨੀ ਆ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਸੱਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ہے شوز خریدنے پیسن یا اس طرح. لیکن اس سانپ نے کبھی کسی کو کاٹا؟ آپ سانپ نے تکلیف پہنچائی کسی کو؟ نہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچائی. ویسے ڈر لگتا ہے کہ نیکسٹ ڈور نکسی تے سارے بچے جب میں نہیں نکلنے آتا یا پہنچیا تھی سلوار وچ نہ لڑ جائے یا تیرے پیر تے نہ لڑ جائے یا کچھ اس طرح. کچھ نہ کتے نے نقصان پہنچایا نہ سپ نے. ویسے ڈردی عام ہے. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. میں بڑی خوشی سے دیکھتی ہوں. اللہ آپ کو ہماری اصلاح کی اسی طرح پر ہماری اصلاح کرتے اور اللہ ہم کو نیک کر دے. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. میں نے بیٹا ایک خواب پوچھنی اور ایک میں نے مسئلہ پوچھنا. کیا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں سر سے ننگی ہوں. میرے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں ہے کچھ نہیں اور میرے ڈیڈ ہے تو ان کو میں نے دونوں ہاتھ ہے نا ایک ایسے ہاتھ میں اپنے دونوں ہاتھ میں نا ان کے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے پکڑے ہوئے. آگے سے مجھے یاد نہیں میں نے کیا ان کو کہا. اچھا. تو دوسرا یہ کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں یہ ٹیلی فون پر اپنی انگلی پھیر کر یاسین شریف پڑھ سکتی ہوں بغیر وضو کے یا سورہ ملک یا ایسی کوئی صورتیں میں پڑھ سکتی ہوں؟ وہ اسکرین پر انگلی رکھ کر؟ جی 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 ٹھیک ہے بتا دیں. شکریہ بیٹا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے. وعلیکم السلام. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Question, when a baby is born and you do a hakika, what are the rules? Is it like Qurbani? The animal has to be like Qurbani or not? Okay, rules of hakika, inshallah I'll explain it. All right. Assalamu alaikum. When should we do this hakika thing? Okay, assalamu alaikum. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آپ اس طرف دیکھیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دیکھیے، فرمائیے. آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. بارہا یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ فون کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. ہلو، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. فرمائیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار سے زیادہ پرہیزگار پسند ہے، تو تھوڑا سا آپ پرہیزگار کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ پرہیزگار، کیونکہ عبادت گزار کا تو ہمیں پتہ ہے، پرہیزگار کا بھی پتہ ہے، چاہے مثلا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن آپ تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ درود شریف کا پڑھنا تو بہت اجر کی بات ہے، لیکن اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے صبح فجر کا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجیے. سب سے پہلے ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر پر سب کچھ قربان کرتی ہے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتی ہے، اور سب سے بڑی قربانی تو اس کی یہ ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا محبوب، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے محبوب مکان کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ گئی. اس کلمے کی لاج رکھ لی اس نے کہ میں نے قبول کیا. بس اس کلمے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی چینج کر دی. وہ در و دیوار چھوڑ دیے جس میں وہ پلی بڑی تھی، بچپنا گزرا تھا، جوانی گزری تھی، اور آج آپ کے پاس ہے صرف آپ کی محبت کے لیے، اور قربانیاں بھی دے رہی ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. آپ دیکھیں گھر میں ایک عورت سب سے زیادہ قربانی دینے والی ہوتی ہے. اب اگر اس کی قربانی کو قدر نہ کی جائے اس کی، اور بجائے قدر کرنے کے اس کی برائیاں کی جائے گی، تو اس کے دل پر کیسی چوٹ پہنچے گی. یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ میری بہن آپ کا مسئلہ نہیں، یہ ہزاروں گھروں کا مسئلہ ہے. عورتیں خاموش رہتی ہیں اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے شوہر کی عزت بچانے کی وجہ سے، اپنے گھر کی عزت بچانے کی وجہ سے، ورنہ یہ ہزاروں گھروں کا مسئلہ ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود اس قربانی کی کوئی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. بعض مرتبہ جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائی جاتی ہیں، آپ کو روحانی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. حق تعالی شانہ آپ کی مدد فرمائے. آپ روزانہ سورہ تحریم پڑھیں، 28ویں پارے کی آخری صورت، 28 پارے کی آخری صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شوہر کی ناراضگی کو رضامندی سے تہیہ کیا ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی ناراضگیاں ختم ہو جائے گی اور رضامندی آ جائے گی. ہر کھانے پر جب آپ کھانا پکا لیں، ہر کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. اللہ کی صفت رحمان اور رحیم دل میں رحم پیدا کرے گی، دلوں کو نرم کر دے گی. چاہے اس کھانے کو سب کھائیں گھر کے افراد، اس کھانے پر آپ بسم اللہ پڑھ دیں 11 مرتبہ. اور ویسے پکاتے وقت بھی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں. کوئی چیز کاٹنا شروع کر رہی ہیں، کوئی چیز پکانا شروع کر رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پکائیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا ہر نماز میں دعا میں شامل رکھیں آپ. یہ 19 پارے میں سورہ فرقان میں ہے، چوتھے رکوع کے آخر میں جب یہ آخری صورت ختم ہو رہی ہے سورہ فرقان، وہاں پر یہ دعا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ کوئی شخص کسی پر جادو کرتا ہے اور وہ کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جادو کرنا اگرچہ جائز نہیں، یہ حرام ہے،
لیکن جادو کا اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر جادوگر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آپ جادو کے توڑ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اس کو روزانہ صبح شام پڑھتے رہیں، اور ایک مرتبہ گھر کے اندر یہ عمل کر لیں کہ سورہ بقرہ الف لام میم سورہ پہلی سورت جو ہے، اس کو آپ پوری پڑھیں۔ 2.5 پارے کی سورت ہے، اس کو پوری پڑھ کر ایک گلاس پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو گھر کے ہر کمرے کے چاروں کونے میں سوائے ٹوائلٹ کے اس کو چھڑک دیں، تو انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آپ کے لیے کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔